السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب الجامع الصحیح جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ صحیح ترین حدیث کا مجموعہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح بخاری کا ترتیب سے مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ کتاب الایمان اور اس کے جزیات یہی زیر بحث ہیں۔ تو یہاں پر جو عنوان ہے کہ فتنے اور فساد کے دور میں ہمارے لیے کیا رہنمائی دی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں ہر طرف سے فتنے ہی فتنے اٹھیں گے، بلکہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے یا بدلیاں چھا جاتی ہیں بارش کے موسم میں۔ تو یہاں فتنوں کے زمانے میں کچھ اسی طرح کا انداز ہوگا، اور جو آدمی ایمان کو بچانا چاہتا ہے، متقیانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی کوشش کرے گا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے شہر اور آبادی کے بجائے جنگل، دیہات یا کوئی ایسا علاقہ جہاں پہاڑی سلسلہ ہو وہاں چلا جائے اور وہاں اپنی بکریاں یا جانور وغیرہ لے کر تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے۔ اور وہ آدمی زیادہ بہتر ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو داؤ پر لگا دے اور اس کی قربانی کرنی پڑ جائے اس کو، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایمان سے بچنے، یفر بدینہ من الفتن، یہ ساری محنت وہ کیوں کرتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جس میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ تم اچھے عمل کرنے میں عجلت کرو، پہل کرو، تیزی کرو۔ گویا کمپٹیشن ہم بھی کرتے ہیں نا، کمپٹیشن کس چیز میں؟ دنیا کمانے میں، بزنس میں، کاروبار میں اور دوسری لگژری حاصل کرنے میں۔ یہ ہمارا اپنا تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ تم کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو، مگر کس چیز میں؟ جنت کے حصول میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نعمتوں کی کوئی حصول کے لیے تم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ نصیحت ہے ہمارے لیے، خاص طور پر دور پرفتن میں، جہاں فتنے ہر طرف سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کو فتنے ہی فتنے دکھائی دیں گے۔ عقیدے کا فتنہ، عبادات میں فتنہ، اخلاقیات میں فتنہ، لین دین کے معاملات، اخلاقیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فتنہ ہی فتنہ۔ کیا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور پر فتن کے بارے میں فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح سویرے بستر سے جاگا مسلمان ہونے کے روپ میں اور گھر سے باہر نکلا، واپس آتے آتے کافر بن گیا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے رات میں بستر پر جاتے ہوئے تو بطور مومن کے، لیکن صبح ہونے سے پہلے مینڈ بدل کر کافر ہو جائیں گے۔ تبدیلی آئے گی، وہ کیوں آئے گی؟ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اپنی رائے کیوں بدل دیں گے فوری؟ اس کا ایک سبب بتایا گیا، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس ریزن پر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اپنا دین بیچ کر دنیا کمانے کی لالچ، اس لالچ میں آ کر یہ گریڈینس ان کو اتنا اندھا بنا دے گی کہ رات میں تو بستر پر گئے تھے بطور مسلمان کے، مگر صبح ہوتے ہوتے مائنڈ بدل دیا کہ اسلام میں کیا ملنے والا ہے، تقوی، دین، پرہیزگاری میں کیا ملنے والا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرو، دنیا، اس کی لگژری، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یا دنیا، صبح آدمی مومن ہو کر گھر سے نکل رہا ہے بطور مسلمان کے، واپس آتے آتے اپنا مائنڈ بدل دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما سکے۔ تو دیکھیے شیطان دنیا کی لگژری کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے، اور آدمی جس کا ایمان کمزور ہو وہ کس طرح سے پھسل رہا ہے۔ کیا واقعی اسلام کا انکار کرنے کے بعد
دنیا کا سکون اس کو ملے گا؟ کیا دنیا کا واقعی چین اور آرام اس کو ملے گا؟ ایسے عام طور پر نہیں ہوتا، مگر انسان اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اللہ کا انکار کر دوں، دین کا انکار کر دوں، قرآن مجید کا انکار کر دوں، دنیا ملے گی، دنیا میں شہرت ملے گی، دولت ملے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ سب چیزیں مل جائیں مگر ذہنی سکون اگر آپ کا چھین لیا جائے تو سب دوسروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر آپ کے لیے اپنی زندگی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ جتنی دنیا ملے گی کبھی آپ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر دنیا مل گئی لیکن ایک آپ کوئی موذی مرض بیماری میں مبتلا ہو گئے، کتنے ایسے امیر ہیں جو غریب اور فقیر لوگوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے کہ تم اگر سوکھی روٹی اور پھیکی دال کے علاوہ کوئی اور چیز کھاؤ گے تو موت بھی ہو سکتی ہے تمہاری۔ اور لوگوں کے لیے تو اس کی دولت بہت بڑی ہے، مگر وہ کھانے کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا۔ اس کا اپنا گھر، اس کے اپنے بیوی بچے اس کے لیے اجنبی دکھائی دیتے ہیں۔ تو چین اور سکون برباد کر کے اگر کچھ پیسے کما بھی لیں گے تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ تو آدمی کو صرف غور کرنا چاہیے کہ دور پر فتن میں کس طریقے سے آدمی آزمایا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کی، ہدایت دی، بادروا بالاعمال، یہ دور پر فتن سے پہلے اپنا کوئی عملی ذخیرہ بنا لو، انویسٹمنٹ، جو قبر میں کام آئے، ایسی نیکی جو میدان محشر میں کام آ سکے، ایسا عمل جو قیامت کے دن کام آ سکے، اس کے لیے تم مجلد کرو، اس کے لیے تم کوشش کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور جو اہم بات بتائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عبادات، رنگ ڈھنگ، چال چلن، ہر چیز میں اعتدال، توازن اور بیلنس کا آپ نے سبق دیا۔ تو گویا کہ ہمارا دین افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم کے خلاف ہے۔ غلو، ایکسیسونیس، اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ صحیح بخاری سامنے ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہ متقی آیا ہے انسانوں میں، نہ قیامت تک کوئی متقی آ سکتا ہے۔ نبی کا مقام، نبی کی شان، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بہت بلند فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا، آپ ہی کو اسوہ بنا کر بھیجا گیا۔ جیسے سورہ احزاب میں کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ماڈل، ایگزامپل، اسوہ، مثال کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا جو سبق بتایا ہے، اس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اہل کتاب کی جو تباہی بربادی ہوئی، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک سبب غلو کیا ہے؟ افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم، اسی لیے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ جیسے کہ کہا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے غلو مت کرو، اس لیے کہ یہ غلو ہی تم کو اس کی طرف لے گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا۔ محبت میں غلو، مبالغہ آرائی اور حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں یہ عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا، اس سے منع کیا گیا ان کو۔ اور ہمیں بھی کیا کہا، ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دینی معاملات میں بھی غلو نہ کرنا۔ تو گویا عقیدے میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، ہر جگہ ہمیں اعتدال کا سبق دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابہ کرام وہ تشریف لائے اور ام المؤمنین سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہے، کیونکہ آپ گھر کے باہر مسجد میں لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، جو بھی عبادات وغیرہ کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ گھر کے اندر آپ کے کیا معمولات ہیں، آپ کی کیا روٹین ہے۔ بتایا گیا کہ آپ کس طرح سے گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ گھر کے کام کاج وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل بتائی گئی۔ تو ان میں سے تینوں نے عجیب سی بات کہی، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ جو لوگ عبادت کے اندر بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک نے کہا، میں اب اس کے بعد رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگ کر نوافل میں، شب بیداری، عبادت وغیرہ میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کو نفل روزہ بہت پسند ہے، لہٰذا میں ہر دن نفل روزہ رکھا کروں گا۔
رمضان کے علاوہ بھی سال بھر نفل روزہ ہی رکھتا رہوں گا کہ اللہ کا تقرب حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ ثواب پاؤں۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی ذمہ داری اور اس کی وجہ سے میرا ٹائم ادھر بھی لگ جائے گا، کمانا کھلانا ان کو بھی دینا، تو یہ ساری ذمہ داریوں سے بچا کر میں چاہتا ہوں کہ پورا ٹائم دین کے لیے لگا دوں۔ ذرا رک کر آپ غور کیجئے، تینوں کا جو ارادہ تھا کتنا نیک اور اونچا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے، رات میں جاگوں گا صرف عبادت کے لیے، بہت اچھا فیصلہ ڈیسیژن ہے۔ دوسرے نے کہا میں ہر دن روزہ اس لیے رکھوں گا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں پورا ٹائم دین اور عبادت کے لیے لگا دوں گا۔ بظاہر تینوں کی نیت نیک، تینوں کے ارادے اچھے، مگر اعتدال کے خلاف ان کی ڈیسیژن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو جب بتایا گیا ان کا یہ ارادہ، آپ نے جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ تم مجھے دیکھو۔ آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا، ان کو حوصلہ افزائی نہیں کی کہ آپ نے بہت اچھی عبادت کا پلان بنایا ہے، بہت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ ارادہ کیا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی۔ مجھ سے زیادہ تم متقی نہیں بن سکتے، مجھ سے زیادہ عمل کا جذبہ تمہارے اندر نہیں آ سکتا، مجھے دیکھو تم، میں رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتا ہوں، ایک حصہ سو کر جاگتا ہوں کہ یہ میرے بدن کا حق ہے۔ ہر دن میں نفل روزہ نہیں رکھتا، ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 2 روزے رکھا کرتے تھے، جیسے منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کا روزہ، یا مہینے کے 3 ایام 20 کے روزے، ہر دن روزہ نفل آپ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے شادی کی ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، یعنی فیملی لائف بھی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے وہ جملہ فرمایا جو عام طور پر شادی کے رخوں میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ سنت یہ ہے جو میں نے بتائی، اس کو اگر چھوڑ دو گے تو میرا طریقہ اس سے الگ ہے اور وہ لوگ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ تو افراط اور تفریط یہ ممنوع کر دیے گئے۔ اس لیے اس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ عبادات وغیرہ بھی جو کرے اس میں بھی یہ توازن کو برقرار رکھے۔ رات کا ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ آرام کرنا، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ یہ جسم کا حق ہے۔ ہر دن نفل روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ آپ کے دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں، اس کو بھی انجام دینا ہے۔ اس لیے مسنون طریقہ جو بتایا گیا کہ وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا ہے۔ جو نوافل وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی اسی قانون اور ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اگر عبادت کرے گا تو اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ اب یہاں رک کر ذرا غور کیجیے، وہ دین جو عبادت میں ایکسٹریمزم کو، غلو کو، انتہا پسندی کو ناپسند کرتا ہو، کیا وہ دوسری چیزوں میں انتہا پسندی کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن آپ کے ارد گرد میں دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے جذبات، جن کی باتیں، جن کا ایٹیٹیوڈ اس حدیث کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پھر ہم کہاں دیندار بنیں گے؟ دیندار ہم اپنی مرضی سے نہیں، سنت پر عمل کر کے بن سکتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل کریں گے تو اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بات، جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے یہاں پر ان کے جو درجات ہیں اس کے اندر بھی فرق ہوگا، کیونکہ جنت کے درجات کا حصول جو ہے آدمی کے تقوی، اخلاص اور اس کا عملی جو کردار ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ رنگ، نسل، خون، خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا وہ آدمی ہے، فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے، فلاں خاندان کا وہ فرد ہے تو جنت اس کو آٹومیٹک ملے گی، ایسے نہیں۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت ملے گی، اور ایمان اور عمل صالح دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے جنت کے جو درجات ہیں اس میں بھی فرق ہوگا۔ جو جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا سنت کے مطابق، جنت کے درجات اس کو اسی حساب سے ملتے جائیں گے۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اس سے کہ تم پڑھتے چلے جاؤ، اقرا ورتل ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم پڑھو، تلاوت کرنا شروع کر دو اور جنت کے درجات طے کرتے چلے جاؤ، جیسے تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہاں تک اور کب تک؟
جب تک تم آخری آیت جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو گے، اس وقت تک جنت کے جو درجات ہیں، جنت کی جو بلندی ہے، وہ تم حاصل کرتے چلے جاؤ۔ اس کا مطلب جنت کے درجات ہیں، اب وہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ جو قرآن کریم کی دنیا میں محبت کیا کرتا، اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی حساب سے جنت کے جو درجات ہیں وہ اسی حساب سے وہ پاتا چلا جائے گا۔ تو جنت کا جو اونچا ترین درجہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو السابقون الاولون، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وغیرہ وغیرہ، پھر اللہ کے نیک صالح بندے السابقون الاولون، پھر اس کے بعد میں عام ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے مگر عملی کمزوری اور کوتاہی ہوتی رہی ان سے۔ تو کوتاہی جس طرح سے ہوتی رہی، اسی اعتبار سے جنت کے درجات گھٹتے جائیں گے، بالآخر وہ بہت نیچے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن لیجئے، جنت کا کم تر درجہ بھی دنیا کی سب سے زیادہ لگژری اور نعمت سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر۔ جنت کی نعمتیں کچھ ایسی ہوں گی جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا بھی نہیں اس کی حقیقی تعریف، نہ آپ اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں لا سکتے ہو، امیجینیشن سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ کبھی آدمی ہوتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو دیکھا نہیں ہوگا مگر سنا تو ہوگا، یا کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ سنا بھی نہیں مگر اس کا خیال تو آ سکتا ہے، خیال کا پرواز تو بہت اونچا ہوتا ہے، کچھ بھی آدمی سوچ سکتا ہے۔ مگر جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں بھی وہ نعمت نہیں آ سکتی، اتنی اونچی نعمت، اتنی شاندار لگژری لائف اللہ کی طرف سے وہاں تیار کی گئی ہے۔ تو جنت کی جو کم سے کم نعمت ہے وہ دنیا کی بہترین نعمتوں سے کہیں آگے ہے۔ اب اگر آدمی جنت کی نعمتیں، اس کے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعمل زندگی گزارے، متقیانہ زندگی گزارے۔ اس کے مقابلے میں اب کفر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان کی بات تو ہوئی، اور اس کے بعد میں کفر، ایمان کی جو ضد ہے۔ کفر اس کی موٹی موٹی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر ہے جس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے، کفر اعتقادی، یعنی اللہ کا انکار کر دے کوئی آدمی، قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا انکار کر دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ایسی باتیں، ایسی صفات جس کی وجہ سے انسان اسلامی دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ اور کچھ کفریہ کام ایسے ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالیں گے مگر عملی طور پر وہ ناشکری اور برا عمل اور برا فعل سمجھا جائے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ عملی زندگی کے جو کفر ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خاص طور پر انہیں یہ ہدایت دی کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، اچھے کام کرو۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ تمہارے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب تمہارے شوہروں کے مقابلے میں کفران نعمت، کفر یعنی ناشکری کے معنی میں یہاں پر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بہت سی یہ جب تفصیل سے عنوان آئے گا حقوق الزوجین کا، وہاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت جو ہے یہاں جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یعنی کوئی آدمی شوہر زندگی بھر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی خواہشات کا احترام کرے، کبھی کچھ اونچ نیچ ہو گئی کبھی، تو بیوی فٹ سے کہہ دے گی کہ میں نے تم سے اچھا دیکھا کب ہے، تم نے میرے ساتھ بھلائی کب کی ہے، تم نے حسن سلوک کب کیا، یعنی زندگی بھر کی جو اس کی نیکیاں ہیں ایک کمزوری کی وجہ سے وہ سب برباد ہو جائیں گی۔ یعنی مطلب اس طرح کا ریئیکشن اس کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر کہا کہ تم عمل کرو، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی اپنے اندر صفت کو پیدا کرو۔ ایسا جو عمل ہے جس کا تعلق ناشکری وغیرہ کے ساتھ ہے، اس سے آدمی کافر نہیں بنتا، عملی کمزوری میں رہتا ہے۔ تو کفر کے دونوں اقسام ہیں، تو یہ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ بعض اصطلاحات ایسے نوجوان آج کل وہ کبھی جو ہے آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں یا ادھر پس منظر کے بغیر کوئی بات پڑھ لیتے ہیں اور اس کو جا کر کہیں اور چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے معتبر علماء ربانی سے آپ مدد لیجیے۔
لیجئے، ان سے معلومات لینے کی کوشش کیجئے، استاذ کے ذریعے سے سیکھیے، مسٹر گوگل سے نہیں۔ اگر آپ اس کے ذریعے سے فتویٰ لیں گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ کون سا لفظ کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ حدیث کا یا قرآن کریم کی آیات کا صحیح مفہوم متعین کر سکیں۔ اسی طرح سے جیسے ایک اور اصطلاح ہے ظلم کی، تو ظلم اس کے بارے میں کہا گیا ظلمات، کہ ظلم یہ شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور ظلم یہ جو عبادات وغیرہ کے اندر بھی انسان کوتاہی کرتا ہے یا حقوق العباد کے اندر کوئی کٹوتی کر دیتا ہے تو وہاں بھی وہ ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے ظلم کو کہا گیا یہ ظلمات، یعنی یہ کئی طرح کی تاریکیوں میں تبدیل ہوگا۔ بعض ظلم ایسے ہیں جیسے شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم اللہ کے حقوق کے مقابلے میں، آپ غیر اللہ کو، مخلوق کو خالق کے مقابلے میں ٹھہرا کر رہے ہیں، یا اس کا ساجی بنا رہے ہیں، یا اس کا شریک بنا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو نہ پہچاننے کا انداز ہے یہ۔ اسی طرح کبھی ظلم ہوتا ہے ایک سردار کا اپنے ماتحت لوگوں پر، ایک مینیجر کا اپنے ورکرز پر یا اپنے اسٹاف پر، یعنی آپ ان کے ساتھ جو اگریمنٹ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ ظلم بندوں کے حقوق کے مقابلے میں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کام کیجئے، میں اتنی پیمنٹ کروں گا، کام وہ درست کر رہا ہے، اگر پیمنٹ آپ اس کی وہ نہیں کرتے جس کا وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں اس پر۔ یا کبھی الٹا ہوتا ہے کہ آپ وہ گھنٹے کے علاوہ اس سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں اور پیمنٹ کرنا نہیں چاہتے، یہ ظلم کی دوسری شکل ہے۔ تو ظلم مختلف انداز سے لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہر ظلم کی سزا الگ الگ رکھی گئی ہے۔ اور ایسے ہی بعض اور چیزیں جو مختلف ہمارے اعمال میں تصرف میں استعمال میں آتی ہیں، تو یہ اصطلاحات ٹرمینالوجی کا استعمال خاص طور پر بہت چوکنا ہو کر کرنا چاہیے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر منافق اور منافقت کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، ہیپوکریٹس اور ہیپوکریسی، اس کی کچھ علامتیں بتائی گئیں۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس لیے کہ منافقین ان کو دیکھیے قرآن کریم کے پہلے پارے میں 5 آیات متقی مومن بندوں کے بارے میں کہی گئیں، 2 آیات کافروں کے بارے میں کہی گئیں، اور تقریباً 12 آیات میں مسلسل منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ کتنا سیریس ہے۔ اور پھر دوسری جگہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بدترین ٹھکانوں میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ منافقین کو کون ہوتے ہیں منافقین؟ ہم کسی شخص کو پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ، اور دل اس میں کیا ہے میں اور آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو، اس لیے کسی کے بارے میں فیصلہ مت سنائیے اپنی طرف سے کہ تو منافق ہے اور تو یہ ہے، ایسا نہیں۔ حدیث میں اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ نشانیاں منافق کی ہیں، یہ علامتیں منافق کی ہیں۔ جس آدمی میں یہ نشانیاں پیدا ہو گئیں تو گویا نفاق کی علامتیں اس کے اندر پیدا ہو گئیں۔ مگر ہم کسی شخص سے معین کو یہ کہیں کہ تم منافق ہو، یہ بات بڑی جسارت کی ہوگی۔ یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ بہت سارے بھائی اور بہنوں کو دیکھا گیا کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، یہ تو منافق ہے۔ منافق ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ مت تقسیم کریں، اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک یہی جانتا ہے کہ دلوں میں کس کے کیا ہے۔ کہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بے ایمانی کرنا، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کوشش کریں گے اپنے آئندہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں کور کریں، کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے، یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، تو انتظار کیجئے، ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔